پیش کرنے کے بعد آج کی خوبصورت محفل پاک جناب حاجی سلطان احمد صاحب مرحوم، حاجی رفیع صاحب مرحوم اور مائی خورشید بی بی صاحبہ مرحومہ، آپ کے احسان ثواب اور ختم چہلم شریف کی خوبصورت بزم سجی ہے۔ جناب حاجی صدیق صاحب، حاجی امین صاحب، ان کے رفقا ساتھی اہل خانہ نے خوبصورت اہتمام فرمایا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن کی یاد میں محفل سجائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اگلا جہاں بھی بہتر فرمائے، اور جو یہاں پر اس محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارا یہ جہاں بھی بہتر فرمائے۔ اور آپ نسبت والے لوگ ہیں، طریقت سے جڑے لوگ ہیں، اور جو لوگ نسبت والے ہوتے ہیں، طریقت والے ہوتے ہیں، وہ اتنا ایمان پختہ اور کامل ضرور رکھتے ہیں، ان کا ایمان اس درجہ کمال پر ضرور فائد ہوتا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی رہیں گے تو سرخرو ہو کر رہیں گے، اگلے جہاں بھی جائیں گے تو سرخرو ہو کر رہیں گے، کیونکہ ہمارا کوئی نہ کوئی رہنما رہبر اس دنیا میں موجود ہوتا ہے، جس کا دست شفقت آپ کی پیچھے ہوتا ہے، اور اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، آپ کو نسبت کا کمال حاصل ہوتا ہے، کمال آپ کا نہیں نسبت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ برکت رحمت قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، اور یقیناً یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ عزیزان دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا وہی ذات ہے، اس میں اشارہ کے ساتھ ہے کہ اس کے علاوہ اس بات پر جو ہم کرنے والے ہیں اور کوئی قدرت نہیں رکھتا، سوائے کس ذات کے؟ اللہ کی ذات کے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ فرمایا وہ موت و حیات کا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ہی وہ اللہ، میں ہی وہ رب ہوں، وہی معبود ہوں جس نے موت کو بھی پیدا فرمایا اور زندگی بھی تمہیں عطا فرمایا۔ ہے کوئی اس چیز پر قدرت رکھنے والا؟ فرمایا نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نمرود کے دربار پہ پہنچے، طویل ایک واقعہ ہے، دین حق کی اشاعت کرتے ہوئے ایک دن وہ بھی آیا کہ نمرود کے دربار تک دین حق کی اشاعت آپ کو لے گئے۔ اصول دربار یہ تھا کہ جو بھی اس کے سامنے جاتا جھوٹی خدائی کا دعویٰ اس نے کیا ہوا تھا، بعد میں کرتا، پہلے سجدہ کرتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں داخل ہوئے تو وجاہت بھی شان کی ہے، جلال بھی شان کا ہے، نبوت کا ایک روب ہے، دبدبہ بھی شان کا ہے۔ ایسے آپ داخل ہوئے کہ نمرود تخت پہ بیٹھا ہوا کانپ اٹھا اور بولا ابراہیم آپ کو اصول دربار نہیں پتا، جو آتا ہے پہلے سجدہ کرتا ہے، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میں اس خدا کو سجدہ کرتا ہوں جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی عطا فرماتا ہے، میں اس خدا کو سجدہ کرتا ہوں۔ پیش آج نہیں تو کل میں نے بھی اس بارگاہ میں ہونا ہے، آپ نے بھی ہونا ہے، دنیا 4 دن کی زندگی ہے۔ فرمایا پھر ایسے شان سے جاؤ، ایسے شان سے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جب حق کی اشاعت کے لیے دربار نمرود میں داخل ہوئے، دربار نمرود بھی کانپ اٹھا تھا، تم بھی حضور کی غلامی کا پلہ پٹا گلے میں ڈال کے جہاں پھر جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ، میرے مصطفیٰ کے نام کے ڈنکے بجاؤ، قبر میں حشر میں تمہارے نام کے ڈنکے۔
حضور عارف کڑی رومی کشمیر فرماتے ہیں چار دہاڑے عمر جوانی کر لے شان موجا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا لیکن میاں صاحب نے فرمایا صدا نہیں اے دولت دنیا صدا نہ لشکر فوجا جو انسان حق پہ ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. آپ کھڑے ہیں آپ نے فرمایا میں اس خدا کو سجدہ کرتا ہوں جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی عطا فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا اس بات پر اور کوئی قدرت نہیں رکھتا کیونکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن اللہ. زندگی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آیت کریمہ میں پہلے موت کا ذکر فرمایا پھر زندگی کا ذکر فرمایا. کیوں فرمایا؟ اصل کہانی تو ساری موت کے بعد کی. زندگی تو عارضی ہے اور فرمایا زندگی اس لیے دی تاکہ تمہیں آزمائیں گے عمل کے لحاظ سے کون دیتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ عمل صرف یہ ہے کہ نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا زکوٰۃ دے دی صاحب حیثیت ہے تو حج کر لیا. نہیں، یہ ان اعمال میں سے ان عبادات میں سے اس دین حق کی جو ایک ڈیمانڈ اور کرائیٹیریا اس میں سے یہ حصے ہیں جزو ہیں. یہ کل دین نہیں. یہ دین کے اوپر چلنے کے لیے آپ کو پیٹرن بتایا گیا ہے. فرمایا بنیاد کیا ہو کہ نماز پڑھوں تو فائدہ بھی پہنچائے روزہ رکھوں تو فائدہ بھی پہنچائے زکوٰۃ دے تو فائدہ بھی پہنچائے حج کروں تو فائدہ بھی پہنچائے. فرمایا بنیاد اس کی یہ ہے کہ توحید پر ایمان لاؤ رسالت کی گواہی دو اور صرف گواہی نہیں دینی تمہارے سینے میں کوٹ کوٹ کے حضور کا عشق بھرا ہونا چاہیے. دین حق پر چلنے کے لیے شرط اول صرف اور صرف یہ ہے ایمان کی روح حضور کا عشق ہے. ہر عبادت کی روح ایمان ہے. نماز پڑھے اس کی روح ایمان ہے. ایمان نہیں تو نماز کی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. روزہ رکھے تو ایمان پختہ ہونا چاہیے نہیں تو روزہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. حج کرے تو ایمان کامل ہونا چاہیے نہیں تو حج آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. فرمایا یہ سب چیزیں فائدہ کیسے پہنچائیں گی؟ کہا ایمان کامل کر. کہا ایمان کامل کیسے کرے؟ کہا پہلے حضور کا کامل عشق سینے میں پیدا ہو. حضور کا عشق سینے میں ہوگا تب بیڑا پار ہوگا. پھر نماز پڑھو نماز فائدہ بھی دیتی ہے. نماز پڑھو نماز فائدہ بھی دیتی ہے. کربلا میں تو ساروں نے پڑھی تھی نا لیکن فائدہ حسینیوں کو پہنچا. اور میں جو دین حق پر تھے اور جنہوں نے حضور کی غلامی میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں نماز میں بھی ساتھ ہونے کا دیا. اس لیے فرمایا اس چیز پر اور کوئی قدرت نہیں رکھتا
سوائے رب کے وہی وہ ذات ہے، بس اس کے سوا اور کوئی ذات نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ہاں کسی پیارے کے وسیلے سے دعا مل جائے تو کوئی موت کے منہ میں بھی ہو تو اللہ اس کو موت کے منہ سے نکال دیتا ہے، نکالنے والا رب ہے۔ کسی پیارے کی دعا مل جائے، کوئی پری نہ ہو رہا ہو تو پھر دنیا کے قانون وہ نہیں کر سکتے جو اللہ کے ولی کی دعا کر جاتی ہے۔ اللہ اس کی بھی مدد فرما دیتا ہے، فرمایا وسیلے تمہارے لیے پیدا کی ہے، کرنا میں نے ہے اور میں رب ہوں۔ حضور عرف گھڑی فرماتے ہیں ہر مشکل دی کنجیاں ہاتھ مرداد آئی کرو دعا کر جس ویلے مشکل رہے نہ کاری۔ ایسا فرمایا ہاتھ مردا، آپ نے مرد جو اپنے کلام میں فرمایا نہ فرمایا اصل مرد ہو یہ جڑا اللہ کا ولی۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں قلم ربانی ہاتھ ولی کا دھوبی تھا یا نہیں تھا، جب گیا تو یہ طاقت بخشی ہے نا کہ پھر رب سے بھی منوا لیا۔ ہمیں جھگڑے میں پڑھنا نہیں تھا یا دھوبی تھا، اتنا تو جانتے ہیں نا وہ سے پاک کا غلام تھا۔ فرمایا جن کو غلامی نصیب ہو گئی، قبر میں گئے پوچھنے والوں نے پوچھا کہاں سے آیا ہے، کون ہے، کیا مذہب رکھتا ہے، کس کو مانتا ہے؟ جواب ایک ہی دیتا گیا میں غوث پاک کا غلام ہوں، میں غوث پاک کا نوکر ہوں۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں یا باری تعالیٰ عجیب آدمی آیا ہے، جو سوال کرو جواب میں غوث پاک پیرانے پیر دستگیر کا نام لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر سنا نہیں کس کا نام لیتا ہے؟ اب اس کے گناہوں کو دیکھوں یا یار کی یاری کو دیکھوں، نہ اس کا بھی بیڑا پار کر دوں۔ جو ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتا ہے میرے دوستو، اس کا اس جہاں بھی بیڑا پار ہوتا ہے۔ حضور عرف کھڑی ہوئی کشمیر فرماتے آل اولاد تیری دان منگتا، میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی اور صدقہ شاہ جیلانی۔ طریقت والے بیٹھے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو مرشد والے بھی ہیں اور گھرانہ بھی ملا ہے تو غوث پاک کا گھرانہ ملا ہے، آل رسول کا گھرانہ ملا ہے، اور یہ وہ گھرانہ ہے جن کی شان میں اعلیٰ حضرت کا قدم لکھتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ کسی کے قصیدوں میں ایسی شان اعلیٰ حضرت نے بیان نہیں کی ہے، نہ کسی کے قصیدے لکھے ہیں۔ پوچھنے والوں نے جب پوچھا کہ ان کے قصیدے کیوں لکھتے ہو، کہا ان کی رگوں میں میرے آقا کا خون دوڑتا ہے، اس لیے لکھتے ہیں۔ ہم تو اس گھرانے سے نسبت رکھنے والے ہیں، اس دنیا میں بھی رہیں گے شان سے رہیں گے، اور جب جائیں گے تو سرخرو ہو کر جائیں گے، اور جب جائیں گے تو پھر پیچھے سے ایسے ہی سنگی جمع ہوں گے، مرشد آئے بیٹھے ہوں گے، ہمارے سال ثواب کے لیے قرآن بھی
پڑھا جا رہا ہوگا، درود بھی پڑھا جا رہا ہوگا، شراخانی بھی ہو رہی ہوگی اور آج بھی پڑھے جا رہے ہوں گے۔ وہ جو گزر گئے کتنے خوش نصیب تھے۔ سلطان احمد صاحب سے میری بڑی ملاقات رہی، بال کے بہت بڑا عرصہ رہے، جب پاکستان آئے بڑی شفقت فرماتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت سے ملاقات ان کے ساتھ رہی۔ مجھے آج بھی وہ ملاقاتیں ابھی میری نظروں کے سامنے گھوم رہی ہیں، لیکن نسبت کا کمال دیکھیں، جب حیات تھے تب بھی جب آتے تھے مرشد کرتے تھے، ان کی ہر محفل مجلس میں مرشد آئے بیٹھے ہوتے تھے۔ آج دنیا سے چلے گئے، ان کے سالے ثواب کی محفل ہے، مرشد آج بھی نہیں بھولے ہیں، آج بھی ان کی محفل میں آئے بیٹھے۔ خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان، حاجی سلطان احمد صاحب اور جناب حاجی رفیع صاحب، یہ خوش نصیب ہے، مائی صاحب اور خورشید بھی، یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس دنیا سے گزر گئے، اور جب پیچھے جو یاد کرنے والے ہیں وہ اور کسی طریقے سے یاد نہیں کر رہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجا کر ان کو یاد کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ دعا کیا کرو جب ہم بھی جائیں نا، ہماری آل اولاد، ہمارے چاہنے والے جب بھی ہمیں یاد کریں تو رب کا قرآن پڑھ کے یاد کریں، حضور کی نعت پڑھ کے یاد کریں، درود پڑھ کے ہمیں یاد کریں، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے، ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اور دین اسلام کی خوبصورتی ہے، تسا ایک باری درود پڑھو نا، ایک باری سے تو نام پاویں ہزاراں دے لے لو۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اللہ سب کو برابر ثواب عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ صرف درود پڑھے نا، آپ ویسے تو زندوں کو بھی ثواب ہو جاتا ہے، لیکن فوت شدگان کو زیادہ پیش کیا جاتا ہے، تاکہ اگلے جہاں میں ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں، ان کے لیے رحمتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں، برکتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں، ان کی جو کوئی کمی پیشی دنیا میں رہ گئی، ہماری کوئی پڑھائی کرنے سے اللہ اس میں بہتری فرما دے، ان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھو، ایسی بھی ملٹیپلیکیشن دنیا کے کسی کھاتے میں ہوگی جو دین اسلام نے دی ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھو، جتنے تمہارے پیارے گزر گئے سب کے گن گن کے نام لو، اللہ سب کو ثواب عطا فرمائے۔ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آئیے اختتام کی طرف چلتے ہیں، جو اصل بات کرنی ہے، نسبت کی بات ہوگی، حضور کے عشق کی بھی بات میں نے کی۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو ایسے ختم کروں گا میرے دوستوں، میں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات چھیڑی، جب نمرود کے دربار میں پہنچے، آپ نے فرمایا میں اس خدا کو سجدہ کرتا ہوں جو موت کو بھی دینے والا ہے، زندگی بھی دینے والا ہے۔ اس کے جواب میں جب، چونکہ جس کی عقل پہ پردے ہونا وہ پھر ہیلے ڈھونڈتا ہے، طریقے ڈھونڈتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ اپناتا ہے۔ نمرود نے بہانہ اپنایا، اس نے دو قیدی بلائے جن کو موت کی سزا تھی، ایک کو کہا جا تو بری ہو گیا، ایک کی اسی وقت گردن اتار دی۔ جو میں دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، ایک کو زندگی دے دی ہے، ایک کو موت دے دیا، رب چلے آئے، زندگی موت نہیں، وہ زندگی جو ماں کے پیٹ میں رب تمہیں عطا فرمائے، وہ رب جو تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا ہے، اس کو کیا تم مار سکتا تھا؟ اس کی خدا سے خدائی طور پہ آئی ہوئی تھی، یہ مارا گیا۔ اب جوابی کارروائی میں مناظرہ چونکہ چل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا کہ اگر تو خدا ہے، ہم گل ذرا سنیں، فرمایا اگر تو خدا ہے تو میرا رب مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے، مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ عاجز آ گیا، یہ تو کر نہیں سکتا تھا، زور وہاں تک تھا جہاں تک سلطنت تھی، رعایا تھی، فوج کام کرتی تھی، اب وہاں پہ کہاں زور چلے، وہاں پہ تو زور نہیں چلتا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، آ کر عرض کی اے ابراہیم علیہ السلام اگر یہی مطالبہ پلٹ کے اس نے آپ سے کر دیا تو پریشان نہ ہوئیے گا، اگر یہی مطالبہ آپ سے اس نے کر دیا کہ پریشان نہ ہوئیے گا۔ اللہ فرماتا اگر یہ کہہ دینا کہ
اگر ابراہیم آپ کا رب سچا ہے تو اپنے ہی رب سے کہہ دو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے، تو آج آپ کا رب آپ کی خاطر مغرب سے بھی طلوع کر کے دکھا دے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو حق پر ہوتے ہیں اللہ ان کی ایسے مدد فرماتا ہے۔ یہ ہمیں انبیاء نے اپنی تعلیمات سے سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ پھر وہ دنیا سے بھی جب جاتے ہیں تو سرخرو ہو کر جاتے ہیں، اور جب دنیا سے جو چلا گیا اور ہوئے مومن ایمان والا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں صاحب صحابی تھے، ان کا وصال ہوا، حضور نے ان کا جنازہ پڑھایا، قافلے میں حضور ساتھ ساتھ قربان کو صحابی کی عظمت پر جس کی میت کو میرے آقا نے کندھا دیا، جس کو حضور اونچا کر رہے ہیں وہ سوچئے کتنا اونچا ہو کر جانا، جس کو حضور نے اونچا کیا ہے اپنا کندھا جس کو دیا ہے وہ کتنا سرخرو ہو کر جانا۔ اختصار سے عرض کروں گا، عشق رسول کی بات، ایمان کی بات، مومن کی موت، یہ تمام چیزوں کو جوڑ کر اس حدیث پاک میں ہمیں بات سمجھ آ جائے گی اور اسی پر میری بات ختم ہو جائے گی۔ قبرستان پہنچے، جنازہ ہو گیا، ساری آخری رسومات ہو گئی، ابھی قبر تیار نہ تھی، میرے آقا نے فرمایا جنازہ رکھ دو، میت رکھ دو، جتنی دیر قبر تیار نہیں ہوتی ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کہ حرکت نہیں ہوتی کی جیسے سروں کو پرندے بیٹھیں گے، ہلکا سا ہلے تو کہ پرندہ اڑ نہ جائیں، یعنی دربار مصطفیٰ کا ادب یہ تھا، ایسے ادب سے حضور کے غلام بیٹھتے تھے۔ اختصار سے جو بات، حدیث طویل ہے، میں کچھ چیزیں اس میں سے اٹھا کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا کہ مومن لیتا ہوا ہے، جس کو حضور کہتے ہیں یہ مومن ہے، اس کے ایمان میں پھر شک ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو وہی موت نصیب فرمائے جو حضور نے بیان فرمائی ہے۔ میرے کریم نے فرمایا مومن لیتا ہوا ہے جب تک قبر تیار ہوتی ہے، صحابہ میں کوئی بات نہ سناؤ۔ صحابہ کے عرض کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، عرض کرتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ بھی قربان ہو جو ہیں، میرے کریم آپ موتی نشاور فرمائیے، ہم پہ ہوتے جائیں گے، آپ پھول عطا فرمائیے، ہم سمیٹتے جائیں گے۔ میرے کریم نے فرمایا یہ مومن لیٹا ہوا ہے، آؤ میں تمہیں سناتا ہوں مومن کی موت کیا ہے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا جب مومن عالم نزا میں ہوتا ہے، جب زبان بھی بند ہو جاتی ہے، کچھ بول نہیں سکتا لیکن دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی استقبال کے لیے اب اگلے کی لمحے جان نکلنی ہے، استقبال کے لیے آسمان سے فرشتے استعداد میں آتے ہیں، اگر اس کو کھلے میدان میں لٹا دیا جائے، جہاں تک مرنے والے کی نگاہ جا رہی ہوگی، فرشتے پروں کو پھیلا کر اس کے استقبال کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مومن کی موت ہے، اور ان کے چہرے میرے کریم نے فرمایا چمک رہے ہوتے ہیں، اور اتنے چمک رہے ہوتے ہیں کہ سورج کی روشنی کم ہے، ان کے چہروں کی روشنی زیادہ، لیکن اس میں آپ یوں سمجھیں کہ سورج کی روشنی کو انسان دیکھ نہیں سکتا، ان کی جو روشنی ہوتی ہے وہ مرنے والے کی آنکھوں کو راحت پہنچاتی ہے۔ مومن جو مر رہا ہے اس کی آنکھوں کو، کیونکہ اب زبان بند ہو چکی ہے، وہ بول نہیں رہا، بس دیکھ رہا ہے، فرشتے استعداد میں آئے، آنکھوں کو راحت پہنچاتے، خالی ہاتھ نہیں آئے، اس کے لیے جنت سے تحفہ کفن لے کر آئے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لے کر آئے ہیں۔ ہم دنیا دار دنیا کا کفن چڑھاتے ہیں، دنیا کی خوشبوئیں لگاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں ایمان والا ہے، تم دنیا میں اس کو سجاتے ہو، ہم رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جنتی کفن جنتی خوشبوؤں میں سجا کر لے کر جاتے ہیں۔ جب ساری تیاری مکمل ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام سرحانے آ کر بیٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر اے نیک بندے کی روح نکل چل۔ وہ روح ایسے جسم سے نکلتی ہے جیسے مشکیزے میں پانی پڑا ہو قطرہ اچھل کے باہر آ جائے، ایسے روح پرواز کر جاتی ہے، اور جب روح پرواز کرتی ہے
اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو میاں صاحب کی روح تڑپتی ہے. آپ فرماتے ہیں اسرائیل فرشتہ آیا، اسرائیل فرشتہ آیا اور لے کے حکم جنابی پڑھا شاہ شکتا کلمہ. اسرائیل علیہ السلام حکم لے کر آئے کہ نکل چل. مومن پڑھ رہا ہے عشق والا کلمہ. فرمایا پڑھا شاہ شکتا کلمہ وہ دیتی جان شدابی پڑھی لا. سے رخصت ہو جاتا ہے، قبر میں آپ اتار رہے ہیں، الوداع کروایا. میاں صاحب فرماتے ہیں اس وقت کیا سما ہوتا ہے. فرماتے ہیں الوداع پیارے میرے او تو رب بیلی مشکیزے کی طرح جسم قطرہ اچھل کے باہر آیا. پانی کا ایسے جسم سے روپا پانی کے قطرے کی طرح باہر نکلی. اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں جو جنت کے تحفے اس کے لیے لے کر آئے ہو اس کو ایسا کرو جنت کی کفن میں لپیٹو پھر جنت کی خوشبو سے معطر کرو. اب ہم نے آسمانوں کا سفر طے کرنا ہے، اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اختصار سے یوں پہلے آسمان پر پہنچے. آسمان اول کے جو دروازے پر ڈیوٹی دے رہے ہیں فرشتے وہ پوچھتے ہیں جب دروازے کو دستک دی جاتی ہے کہا جاتا ہے دروازہ کھولو. وہ پوچھتے ہیں کون آیا ہے، یہ کون ہے جس کو اتنی شان سے لے کر آئے ہو. تو لے جانے والے فرشتے اچھی طرح اس کا تعارف کراتے ہیں یہ فلاں بن فلاں تھا، اللہ بھی اس سے راضی ہے، اللہ کا رسول بھی اس میں راضی ہے. آج اس کا پروٹوکول ہم لے کر آ رہے ہیں اس لیے روکو مت، دروازے کھول. ایسے ہی ہر آسمان کا سفر طے ہوتا ہے، ہر آسمان کا سفر طے ہوتا ہے. بالآخر اس مقام پر پہنچتا ہے کہ رب سے ملاقات ہے. اور جب رب سے ملاقات ہے تو اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ وہ مقام ہے کہ حضرت علامہ اقبال کی بھی روح تڑپی. آپ نے فرمایا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. کہاں اللہ ہے کہاں بندہ ہے. ہمیں بنانے والا تخلیق کرنے والا تو رب ہے. فرمایا ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو اس مقام پر پہنچاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، اب تو بتا تو راضی ہے کہ نہیں. اللہ پوچھتا ہے جس بندے سے کہ تو راضی ہے کہ نہیں. بتائیں پھر اس بندے کی کتنی بڑی شان ہو. فرمایا یہ کیسے ملتا ہے. فرمایا حضور کے عشق میں ڈوب کر جو مرتا ہے اس کو. پھر اللہ فرماتا ہے اس کا نام کتاب علیین میں لکھ دو. میرے کریم نے فرمایا وہ کتاب ہے کہ جس کا نام اس کتاب میں درج ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. جب نام درج ہو جاتا ہے فرماتا ہے اللہ کے قبر میں واپس لے جاؤ کیونکہ دنیا میں اس کو پیدا کیا، دنیا میں موت دی، روز محشر دنیا میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا.
قبر میں آتا ہے منکر نکیر آتے ہیں پوچھتے ہیں من ربو کا اللہ کو ماننے والا ہوا بولے گا فیقول ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پوچھا جائے گا ما دین کا تیرا دین کیا ہے دین اسلام پر چلنے والا ہوا کہے گا فیقول دینی الاسلام پھر حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا پوچھا جائے گا کیا ان کو پہچانتا ہے عاشق رسول ہوا تو بولے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس سوال کا جواب دے گا ایک منادی ندا کرے گا اور کہے گا اللہ فرماتا ہے فرشتوں بس کر دو یہ اپنے امتحان میں بھی پاس ہو گیا ہے اس کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کرو جنت کے دروازے کھڑکیاں اس کے لیے کھولو تاکہ قبر میں جنت کی روشنیاں بھی اس کو آئے جنت کی خوشبوئیں بھی اس کو آئے جنت کی بہاریں بھی اس کو آئے اس کو قبر میں تنگی محسوس نہ ہو میرے مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا یہ وہ مومن کی موت ہے جو میں نے آپ کو اتصال سے عرض کر دی ہے اور یہ کب سنائی حضور نے جب انصار صحابی میں سے ایک صحابی وفات پا چکے تھے مومن کی میں یہ سامنے پڑی تھی حضور نے فرمایا یہ مومن کی موت ہے